अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस पे जो कॉल डाटा रिकॉर्ड सामने आया है, सारा जो पुलिस ने मेहनत की है कि इनको सज़ा मिले, मुलजमों को, दरिंदों को, तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग भी नूर मुकद्दम को कहते हैं आई स्पोर्ट नूर मुकद्दम, आई स्पोर्ट शौकत मुकद्दम, तो उनको मैं अब ये हर वीडियो में ये कहूँगा दो बातें कम अज़ कम, तीन बातें बल्कि, कि एक तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए जो कुछ वीडियोस हमारे तक मसूल भी हुई, जो मैंने नंबर दिया उस पर, कि आपने वीडियोस बनानी है 10 से 20 सेकंड 1 मिनट के अंदर या जो भी वो शॉर्ट वीडियोस, और रिकॉर्ड करनी है, और कैमरे का मुंह बेशक आप दीवार की तरफ कर दें अगर आपने पर्दा करना है, या जो भी आप जैसे भी वीडियो रिकॉर्ड करें और काइंडली, और ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पे सेंड कीजिएगा, क्योंकि ये हम वीडियोस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे लगाएंगे और अवाम की आवाज़ लोगों तक पहुंचाएंगे, बाकी अवाम तक पहुंचाएंगे, ताकि केस का जो प्रेशर है ये हम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और कई वीडियोस आई हैं और लोगों ने भेजी हैं और हम इसको ऑलरेडी मतलब इस चीज़ को चला रहे हैं और इससे फ़ायदा हो रहा है। ये मैं भी आपको बता दूं, ये अच्छी बात है, इससे फ़ायदा हो रहा है। तो अब अगली बात जो मैं करने लगा हूँ वो ये कि नूर मुकद्दम कल 20 तारीख है, नूर मुकद्दम का 20 जुलाई को मर्डर हुआ था, कल 2 माह हो जाने हैं और अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ होती है, आप इमेजिन जितना भी करें, लेकिन जिसकी फैमिली जो उन पे बीत रही है, शौकत मुकद्दम साहब और उनके बहन भाई, उनकी वालदा पे, वो ही जान सकते हैं, वो तकलीफ उनको ही अंदाज़ा है। तो 2 माह हो चुके हैं, अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को, वो यही होती है कि स्पीडी ट्रायल, ताकि जल्द से जल्द, क्योंकि मौके से एक मुलजिम पकड़ा गया तो वारदात का आला भी मिल गया, सब कुछ DNA हो गया, एवरीथिंग, इस पे तफसील में क्या जाना, तो कम अज़ कम एटलीस्ट उस दरिंदे को तो लटका देना, उसको तो लटकाएं कहीं, उस खास तौर पे सरेआम लटकाएं। लेकिन फिर हम तो ये भी कहते हैं सरेआम नहीं, लटकाएं सही उसको, और कोई हल निकले, क्योंकि अमूमन डिले होता है तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो इस बारे में मैं आपको बता दूं कि ये नूर मुकद्दम की फैमिली इस चीज़ को फील कर सकती है। शौकत मुकद्दम साहब आते हैं ट्रायल पे और उनकी कैफियत देखने वाली होती है कि कितने सब्र से वो कोई एहतजाज उस तरीके से नहीं करते जिस तरह हमारे, आपको पता, कई लोग करते हैं। तो वो बहुत ही हिम्मत बर्दाश्त कर रहे हैं इस चीज़ को, और मैं तो सलूट करता हूँ उनको, मैंने कई दफ़ा कहा है, बहुत मैंने सलूट करता हूँ उनको। तो वो उनकी फैमिली फर्स्ट टाइम उन्होंने एक अपील की है आप अवाम से कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ग्राउंड में सामने 4:30 बजे से 7 बजे तक वहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और आप मास्क पहन के आएँ और कैंडल लेके आएँ, और वो जिसको ये लोग मजाक भी उड़ाते हैं कैंडल वाले प्रोटेस्ट को, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, किसी की प्रॉपर्टी ख़राब करने से, जलाने से, या टायर जलाने से, या अवामुन नास को तकलीफ़ देने से तो अच्छा यही है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये होता है कि इन एहतजाजों से हुकूमत बाला, अफसरान बाला, और मतलब मैं डिटेल में क्या जाऊँ, लोगों को असर नहीं होता और इनको लाइट लिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट ये असर होगा जो हो रहा है, वीडियोस से भी हो रहा है, और मैं अब आपको बताऊँ कि बड़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कि आप अगर थोड़ी ज़्यादा तादाद में आके वहाँ खड़े हो जाते हैं ना, पीसफुल प्रोटेस्ट में भी, और उनका साथ देते हैं, तो 2 फ़ायदे। तो सबसे पहले, एक तो उनकी फैमिली को दिलासा बहुत होगा कि हमारे साथ अवाम खड़ी। दूसरा, ये खबर हर जगह फैलेगी एटलीस्ट कि ये प्रोटेस्ट हुआ, मैं खुद भी आऊँगा वहाँ पे, मैं खुद जाऊँगा, वीडियो भी बनाऊँगा, तो ये फ़ायदा होगा केस की सूरत में। ये किस तरीके से होगा मैं डिटेल में तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आपको बताऊँगा आगे जाके। तो काइंडली ये दूसरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नूर मुकद्दम को सपोर्ट करते हैं और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और पिंडी में रहते हैं, तो वो लाजमी शिरकत करें, आएँ, सपोर्ट करें शौकत मुकद्दम साहब के साथ, उनको दिलासा दें 22 तारीख को 4:30 बजे। ये मेरी अपील है, दोबारा रिक्वेस्ट भी है आपसे, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ। बाज़ औक़ात मुझे गुस्सा होता है और मैं कहता हूँ कि यार, लेकिन मैंने सोचा कि गुस्से को कंट्रोल करना 22 तक, और 22 को अगर लोग ना आए, लेट्स सपोज, तो फिर मेरा गुस्सा बहुत होगा, तकलीफ़ वाला, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो नीचे आके लिखते हैं ना, आई स्पोर्ट नूर मुकद्दम, और फिर कई लिखते हैं हम बाहर हैं, तो फिर जो पाकिस्तान की इतनी आबादी वो किधर है, वो इस्लामाबाद पिंडी की किधर है, तो आपके रिश्तेदार भी होंगे। तो यार ये जो एक्सक्यूज़ हैं, प्लीज़, मैं यकीन करें, आपको बताऊं कि एक दूसरे की हेल्प करना ही ज़िंदगी है, हकूकुल इबाद ही ज़िंदगी है।
خدا نے آپ کے خدا نے اسی بات پہ آپ کو ہو سکتا بخش دے کہ مطلب حقوق العباد، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونا، ظالم کے خلاف مظلوم کا ساتھ دینا. تو کائنڈلی تھوڑا سا نا ان چیزوں کو سمجھیں، یہ میری ریکویسٹ ہے. اور اب دیکھیں نا، میں بات جو کرنے لگا ہوں کہ جو کال ڈیٹا ریکارڈ ہے وہ آپ نے ہر جگہ سن لیا ہوگا، میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اصل چیز میٹر کرتی ہے اب کیس. لیکن اس کے اندر جو چیزیں میں سمجھتا ہوں میٹر کرتی ہیں کہ کال کے اندر جو ذاکر کی جو کال میں بات ہوئی، اور طاہر ظہور جو سی ای او ہے جو انسولین لگاتا ہے نا وہ تھیراپی ورکس کا، اس کی جو بات ہوئی ذاکر سے، ظاہر کے ابے سے، اور ایون عصمت سے بھی ہوئی. تو 7 بجے سے کے قریب سے لے کے رات 11 بجے تک 20 جولائی کو جس دن مرڈر ہوتا ہے 19 کالز ہوتی ہیں ان کی آپس میں. اب اندازہ لگائیں 19 کالز کے اندر یہ کیا بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے. اور یہ وہ جو خواجہ حارث نے دلائل دیے تھے نا، مطلب میں سمجھتا ہوں کس چیز کے بڑے وکیل ہیں. یقین کریں میرا تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں بھی وہ لائسنس لے کے ڈگری لے کے کوٹ پہن کے چلا جاؤں. اس سے 20 گنا دلائل تو میں دے دوں جا کے. مطلب ایم ہی اتنی فیسیں بھرتے ہیں کوئی دلائل دینے سے، کام کے دینے سے. انہوں نے جو 2 دلائل دیے کہ بھائی وہاں پہ فون پہ کیا بات ہوئی. بھائی ایک بندہ 2 دن میں، فرض کریں 2 دن کے اندر 2 کالیں کرتا ہے اور 2 گھنٹے کے اندر 19 کالیں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 19 کالوں کے اندر وہ ہڑبڑی میں اور اسی ٹائم مرڈر ہو رہا ہے، کیا بات کرنی ہے. اور اسی ٹائم ٹیم بھی جاتی ہے، اور اسی ٹائم وہ طاہر ظہور کہتا ہے کہ مجھے فون آئے بھی تھے. تو وہ تو خیر وہ خود مان گیا طاہر ظہور پریس کانفرنس میں بھی کہ میں نے اسے بتایا. اب وہ جو ایک اور بات کرتا ہے خواجہ حارث وکیل، بہت انٹیلیجنٹ وکیل ہے، وہ بھی اس طرح بال گیلے رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو کال ہوئی اس پہ کیا گارنٹی ہے کہ یہاں پہ ظاہر تھا وہاں پہ ذاکر تھا. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ وہ پرسنل موبائل ہوتا ہے ہر انسان کا، وہ کوئی اور نہیں استعمال کرتا. لیکن یہ جو آپ شک کا فائدہ دے کے ضمانت کے چکر میں ہے نا، تو یہ شک اس طریقے سے نہیں پڑنے والا. اور مجھے پوری امید ہے کہ جج صاحب اس چیز پہ شک میں نہیں آئیں گے. لیکن اگر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو یہ تو پھر ایک بڑی آسان ہے وکیل بننا، تو اس طرح کی بات کرنا اور یہ ضمانت دلوانا. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان ساری باتوں سے ایک میں نے بات نکالی، وہ پھر دوبارہ، کہ تھیراپی ورکس کو جو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے اور تھیراپی ورکس کو بڑا بے قصور ثابت کرتے ہیں کہ وہ ضمانت پہ ہیں، ان کا کیا قصور ہے. اور وہ دیکھیں نا اب گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو چلان کے اندر بات سامنے آئی کہ ڈاکٹر وامک نے 9 بجے کے قریب طاہر ظہور کو تھیراپی ورکس کا جو سی ای او ہے کال کی اپنے موبائل سے. اب ذرا غور سے سنیں. اور ڈاکٹر وامک کے مطابق ہم تقریباً 8 بجے کے قریب وہاں پہنچے تھے اور گھنٹے بعد اوپر گئے تھے تقریباً 9 بجے ظاہر کے پاس. اور ہم اپنے موبائل نیچے رکھ کے گئے تھے، اور ہمارے پاس موبائل نہیں تھے، اس لیے ہم نے پولیس کو اطلاع نہیں دی. یعنی کہ ڈاکٹر وامک نے پولیس کو فون نہیں کیا، نہ پہلے نہ بعد میں، لیکن اپنے سی ای او والے تھیراپی ورکس کے وہ انسولین انکل کو، بابے کو فون کر دیا. اور پھر اس سے اب یہ پروف بھی ثابت ہو گیا کہ وہ جو تھیراپی ورکس کا سی ای او طاہر ظہور ہے، وہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایک نور مقدم کی تصویر ہے جو کہ بڑی میں دکھا نہیں سکتا، وہ مجھے واٹس ایپ آئی. تو واٹس ایپ کہاں سے آئی تھی چاچے؟ اپنے ہاتھ سے کر دی تھی، موبائل سے کی تھی نا. اور چلیں باقی چھوڑیں، وہ تصویر کھینچی کیسے؟ موبائل سے کھینچی نا. تو یہ اب کنفرم ہو گیا کہ چلان میں بھی کہ ان کی آپس میں بات ہوئی. اور پھر طاہر ظہور نے اس کے بعد کال کی ذاکر کو اور کہا کہ یہ ریکارڈ کے اندر ہے، مرڈر ہو گیا اور سارا، اور یہ تو یہ ایسا معاملہ ہے. تو آگے سے یہ طاہر ظہور نے کہا کہ میں نے کی. لیکن اب وہ کیا بات ہوئی وہ تو خواجہ حارث صاحب بتائیں گے کہ کیا بات ہوئی. تو آگے سے وہ طاہر ظہور کہتا ہے کہ وہ جو ذاکر ہے وہ پریشان نہیں ہوا، اس نے نارمل ریئیکٹ کیا. لیکن ان کی بات 11 بجے تک ہوتی رہی، آخری کال 11 بجے ہوئی. یعنی کہ آپ اندازہ لگا سکتے کتنی دیر بعد تک. اور یہ وامک کی بھی اور سب کی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، تو یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دودھ کا دھلا کوئی بھی نہیں ہے. جن کی جتنی سزا بنتی ہے سہولت کاروں کی، معاونت کرنے کی، اعانت کرنے کی، وہ ان کو ملنی چاہیے، کوئی بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. لیکن اگر آپ میرے سے پرسنل رائے ویسے پوچھتے ہیں، تو جو بڑے لوگ پوچھتے ہیں تو میں ویڈیو میں بتا دوں، تو میری نظر میں ظاہر کو سزا ملے گی کیونکہ وہ نہیں چھوٹنے والا. لیکن جو زیادہ خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو میں بھی جو میری ایک اپنی رائے ہے اس طریقے سے نہ ہو جو آپ سمجھ رہے ہیں سزا، اور تھیراپی ورکس کو. اور جہاں تک ضمانت کا معاملہ ہے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ عصمت کو ضمانت میں بھی مل جائے. اس لیے نہیں کہ اس کو ملنی چاہیے، اس لیے کہ جو نظر آ رہا ہے. اب باقی ہے کہ اب 2 دن بعد پتہ لگ جائے گا ضمانت کا. عموماً تو اصولاً تو نہیں ملنی چاہیے، لیکن اگر مل جاتی ہے تو اس سے کیس کو نقصان ہوگا. لیکن جہاں تک ظاہر کی بات ہے وہ نہیں بچنے والا. یہ آپ کو بتا دوں کہ لیکن اصل پرابلم کیا، اصل ایک اور بھی پرابلم ہے نا اسپیڈی ٹرائل کا، کہ اسپیڈ سے مطلب 2-3 سال وہ جیل میں رہے تو یہ بڑی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. میں اس کی بریکیوں میں نہیں جانا چاہتا، پھر مسئلے خراب بھی ہو سکتے ہیں. اور کل کس نے دیکھا ہے، مطلب اس لیے کہتے ہیں نا کل کس نے دیکھا ہے، اور جسٹس ڈیلیڈ اور جسٹس ڈینائڈ، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں. تو خیر اسپیڈی ٹرائل تو لازمی ہونا چاہیے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا جو میں ابھی ساری آپ کے ساتھ مکس بتا رہا ہوں،
ان ساروں چیزوں کو سپیڈی ٹرائل پہ لے کے جانے کا جو واحد حل ہے نا وہ ہے عوام کی پریشر ریکویسٹ. تو کائنڈلی 22 تاریخ کو 4:30 بجے پریس کلب اسلام آباد پہنچیں, کوئی بھی پہنچیں کسی طریقے سے بھی, اور صرف سپورٹ کے لیے پیسفل, ٹھیک ہے. اور یہ پیسفل سپورٹ اور پیسفل پروٹیسٹ رائٹ ہے, اور یہ فیملی نے ریکویسٹ کی ہے, تو آپ خالی باتیں نہ کریں کائنڈلی. اور جو لوگ بالکل کچھ نہیں کر سکتے تو وہ ایک تو ویڈیو بنا کے جو نمبر میں نے دیا اس پہ شیئر کریں, اور تیسرا اس ویڈیو کو جو میں نے بنائی ہے اس کو شیئر کریں. اس کو شیئر اس لیے کریں تاکہ زیادہ تک لوگوں تک پہنچے, آپ کی کانٹیکٹس ہر جگہ پہنچے, اور پھر ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی آ جائے, یا اس میں سے کوئی آگے شیئر کرے, اس میں سے کوئی آ جائے, اور یہ بات چلتی رہے. اور یوٹیوب کا اس ٹائم خالی آپ کو پتہ پریشر ہے, یہ جو 8-10 لوگ ویڈیوز بناتے ہیں, اور یہ پریشر ختم نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ہونے بھی نہیں ہم دیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. مجھ سے کسی نے بات کرنی ہے ڈرامہ _ اور _ حقیقت پہ کر سکتا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.